اور دوسرے سالہ میں گویا سید صاحب تقدیر کو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ تمام اشیاء کو انہوں نے ایک مستقل وجود قرار دے دیا ہے کہ گویا وہ تمام چیزیں خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، اب اس کو ان کی تبدیل اور تغیر پر کچھ بھی اختیار نہیں، اور گویا اس کی خدائی فقط ایک تنگ دائرے میں محدود ہے، اور اس کے قادرانہ تصرفات آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور جو اشیاء پر حالت وارد ہے وہ اس کی تقدیر نہیں بلکہ اب وہ مخلوقات کی ایک ذاتی خاصیت ہے جو قابل تغیر و تبدیل نہیں، کیونکہ تقدیر کے مفہوم کو اختیار مقدر لازم پڑا ہوا ہے۔ بس ظاہر ہے کہ جن خواص پر خدا تعالیٰ کا کچھ بھی اختیار باقی نہیں رہا تو پھر ان خواص کو اس کی تقدیر کیوں کر کہنا چاہیے، اور اگر اختیار ہے تو پھر امکان تبدیل باقی ہے۔ غرض سید صاحب نے اس دوسرے رسالے میں مقدر حقیقی کی حکومت تمام چیزوں کے سر پر سے ایسی اٹھا دی ہے کہ وہ اپنے خواص میں بقول سید صاحب تابع مرضی مالک نہیں رہیں، بلکہ ایکٹ مزارعان کی 5ویں دفعہ کے موروثیوں کے لیے جو حقوق انگریزوں نے قائم کیے ہیں، یعنی یہ کہ مالک کو کسی قسم کے تصرف کا ان پر اختیار نہیں ہوگا، اسی قسم کے موروثی سید صاحب نے بھی تمام چیزوں آگ وغیرہ کو ٹھہرا دیا ہے، بلکہ سید صاحب کے قانون میں انگریزوں کے قانون سے زیادہ تشدد ہے، کیونکہ انگریزوں نے 5ویں دفعہ کے موروثی کے اخراج کے لیے ایک صورت قائم بھی کر دی ہے، اور وہ یہ کہ جب موروثی 1 سال تک لگان واجب کا ایک حصہ خواہ 2 آنے بھی ہوں ادا نہ کرے تو خارج ہو سکتا ہے، مگر سید صاحب نے تو ہر حال میں حقوق مالک کو تلف کر دیا، اور یہ ظلم عظیم ہے۔ اور سید صاحب نے جو اپنے دوست حریف سے تفسیر قرآن کریم کا معیار مانگا ہے، سو میں نے مناسب سمجھا کہ اس جگہ بھی سید صاحب کی کسی قدر میں ہی خدمت کر دوں، کیونکہ بھولے کو راہ بتانا سب سے پہلے میرا فرض ہے، سو جاننا چاہیے کہ سب سے اول معیار تفسیر صحیح کا شواہد قرآنی ہیں۔ یہ بات نہایت توجہ سے یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم اور معمولی کتابوں کی طرح نہیں جو اپنی صداقتوں کے ثبوت یا انکشاف کے لیے دوسرے کا محتاج ہو، وہ ایک ایسی متناسب عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ ہلانے سے تمام عمارت کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اس کی کوئی صداقت ایسی نہیں ہے جو کم سے کم 10 یا 20 شاہد اس کے خود اسی میں موجود نہ ہوں۔ سو اگر ہم قرآن کریم کی ایک آیت کے ایک معنی کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان معنوں کی تصدیق کے لیے دوسرے شواہد قرآن کریم سے ملتے ہیں یا نہیں۔ اگر دوسرے شواہد دستیاب نہ ہوں بلکہ ان معنوں کی دوسری آیتوں سے صریح معارض پائے جائیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ معنی بالکل باطل ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ قرآن کریم میں اختلاف ہو، اور سچے معنوں کی یہی نشانی ہے کہ قرآن کریم میں سے ایک لشکر شواہد بینہ کا اس کا مصدق ہو۔ دوسرا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کے معنی سمجھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر ثابت ہو جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلا توقف اور بلا دغدغہ قبول کرے، نہیں تو اس میں الحاد اور فلسفیت کی رگ ہوگی۔ تیسرا معیار صحابہ کی تفسیر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت کے نوروں کو حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث تھے، اور خدا تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل تھا، اور نصرت الہی ان کی قوت مدرکہ کے ساتھ تھی، کیونکہ ان کا نہ صرف قال بلکہ حال تھا۔ چوتھا معیار خود اپنا نفس مطہر لے کر قرآن کریم میں غور کرنا ہے، کیونکہ نفس مطہرہ سے قرآن کریم کو مناسبت ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون،
یعنی قرآن کریم کے حقائق صرف ان پر کھلتے ہیں جو پاک دل ہوں، کیونکہ مطہر القلب انسان پر قرآن کریم کے پاک معارف بوجہ مناسبت کھل جاتے ہیں اور وہ ان کو شناخت کر لیتا ہے اور سونگھ لیتا ہے، اور اس کا دل بول اٹھتا ہے کہ ہاں یہی راہ سچی ہے، اور اس کا نور قلب سچائی کی پرکھ کے لیے ایک عمدہ معیار ہوتا ہے۔ بس جب تک انسان صاحب حال نہ ہو اور اس تنگ راہ سے گزرنے والا نہ ہو جس سے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، تب تک مناسب ہے کہ گستاخی اور تکبر کی جہت سے مفسر قرآن نہ بن بیٹھے، ورنہ وہ تفسیر بالرائے ہوگی جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ من فسر القرآن برائیہ فاصاب فقد اخطأ، یعنی جس نے صرف اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی اور اپنے خیال میں اچھی کی، تب بھی اس نے بری تفسیر کی۔ پانچواں معیار لغت عرب بھی ہے، لیکن قرآن کریم نے اپنے وسائل آپ اس قدر قائم کر دیے ہیں کہ چندان لغات عرب کی تفتیش کی حاجت نہیں۔ ہاں موجب زیادت بصیرت بے شک ہے، بلکہ بعض اوقات قرآن کریم کے اسرار مخفیہ کی طرف لغت کھودنے سے توجہ پیدا ہو جاتی ہے اور ایک بھید کی بات نکل آتی ہے۔ چھٹا معیار روحانی سلسلے کے سمجھنے کے لیے سلسلہ جسمانی ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ کے دونوں سلسلوں میں بکلی تطابق ہے۔ ساتواں معیار وحی ولایت اور مکاشفات محدثین ہیں۔ حاشیہ معیار ہفتم۔ سید صاحب نے اپنی کتاب میں وحی کو معیار صداقت نہیں ٹھہرایا اور نہ ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وحی کو خواہ وہ وحی نبوت ہو یا وحی ولایت نظر عزت سے نہیں دیکھتے، بلکہ اس کو صرف ملکہ فطرت خیال کرتے ہیں، سو ان کی رائے کی نسبت بھی اس جگہ کسی قدر بیان کرنا قرین مصلحت ہے۔ سو واضح ہو کہ سید صاحب کی یہ بڑی غلطی اور سخت فتنہ انداز اور حق سے دور ڈالنے والی رائے ہے کہ وحی اللہ کو صرف ملکہ فطرت خیال کرتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت میں کئی قسم کے ملکات ہوتے ہیں، اور تمام ملکات اس قسم کے ہیں کہ ایک کی طرز اور وضع دوسرے کی طرز اور وضع پر شاہد ہے۔ مثلا بعض کی فطرت علم حساب اور ہندسہ سے ایک مناسبت رکھتی ہے، اور بعض کی علم طب سے، اور بعض کی علم منطق اور کلام سے، لیکن خود بخود یہ استعداد مخفیہ کسی کو محاسب اور مہندس یا طبیب اور منطقی نہیں بنا سکتی، بلکہ ایسا شخص تعلیم استاد کا محتاج ہوتا ہے، اور پھر دانا استاد جب اس شخص کی طبیعت کو ایک خاص علم سے مناسبت دیکھتا ہے تو اس کے پڑھنے کی اس کو رغبت دیتا ہے۔ اس کے مناسب یہ شعر ہے کہ ہر کثیرہ بہر کار ساختین میل طبعش اندراں انداختین۔ اس تعلیم یابی کے بعد وہ ملکہ جو تخم کی طرح چھپا ہوا تھا بھڑک اٹھتا ہے، اور طرح طرح کی باریکیاں اس علم کی اس کو سوجتی ہیں، اور جو کچھ اس فن کے متعلق نئے نئے امور من جانب اللہ اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اگر ان کا الہام اور القاء نام رکھیں تو کچھ بعید نہیں ہوتا، کیونکہ بلا شبہ وہ تمام عمدہ باتیں جن سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ بھی در حقیقت اسی کی طرف اشارہ فرما کر کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی بری باتیں اور نیک باتیں جو انسانوں کے دلوں میں پڑتی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی الہام ہوتی ہیں۔ اچھا آدمی اپنی اچھی طبیعت کی وجہ سے اس لائق ہوتا ہے کہ اچھی باتیں اس کے دل میں پڑیں، اور برا آدمی اپنی بری طبیعت کی وجہ سے اس لائق ٹھہرتا ہے کہ برے خیالات اور بد اندیشی کی تجویزیں اس کے دل میں پیدا ہوتی رہیں، اور در حقیقت نیک انسان اس قسم کے الہامات کے حاصل کرنے کے لیے فطرتاً ایک نیک ملکہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور برا انسان فطرتاً ایک برا ملکہ رکھتا ہے۔
چنانچہ اسی ملکہ فطرتی کی وجہ سے بہت سے لوگ اچھی اور بری تالیفیں اور پاک اور ناپاک ملفوظات اپنی یادگار چھوڑ گئے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کی وحی کی بھی یہی حقیقت ہے کہ وہ بھی در حقیقت ایک ملکہ فطرت ہے جو اس قسم کے القاء سے فیض یاب ہوتا رہتا ہے، جس کی تفصیل ابھی بیان ہوئی ہے؟ اگر صرف اتنی ہی بات ہے تو حقیقت معلوم شد، کیونکہ انبیاء کی وحی کو صرف ایک ملکہ فطرت قرار دے کر پھر انبیاء اور اسی قسم کے دوسرے لوگوں میں مابہ الامتیاز قائم کرنا نہایت مشکل ہے۔ شاید سید صاحب اس جگہ یہ فرما دیں کہ ہم وحی مطلوب کے قائل ہیں، یعنی قرآن کریم با الفاظ وحی ہے، مگر میں سید صاحب کی اس حکمت عملی کو خوب سمجھتا ہوں۔ وہ اس وحی مطلوب کے ہرگز قائل نہیں جس کے ہم لوگ قائل ہیں۔ ظاہر ہے کہ یوں تو کوئی القاء الفاظ کے بغیر نہیں ہوتا، اور ایسے معانی جو الفاظ سے مجرد ہوں ذہن میں آ ہی نہیں سکتے، لیکن پھر خود قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک فرق ہے، اور اسی فرق کی بنا پر حدیث کے الفاظ کو اس چشمے سے نکلا ہوا قرار نہیں دیتے جس چشمے سے قرآن کے الفاظ نکلے ہیں۔ گو عام القاء اور الہام کا مفہوم مد نظر رکھ کر حدیث کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہیں، چنانچہ آیت وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی اس پر شہادت دے رہی ہے۔ یہ بات تو ہم دوبارہ یاد دلا دیتے ہیں کہ گو کسی قسم کا القاء ہو، الفاظ ہمیشہ ساتھ ہوں گے۔ مثلا ایک شاعر جو ایک مصرع کے لیے دوسرا مصرع تلاش کر رہا ہے، تو جب اس کے ذہن پر من جانب اللہ کوئی القاء ہوگا تو الفاظ کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب جب کہ یہ بات پختہ طور پر فیصلہ پا گئی کہ حکماء اور عرفاء اور شعراء کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی القاء ہوتا ہے، اور وہ بھی الہام مطلوب ہی ہوتا ہے، اور ان میں سے راست بازوں کو راستی کا اور بدوں کو بدی کا ایک ملکہ عطا کیا جاتا ہے، اور مناسب حال اس ملکہ کے وقتاً فوقتاً ان کو الہام ہوتا رہتا ہے۔ مثلا جس نے ریل ایجاد کی اس کو یہی القاء ہی ہوا تھا، اور جو تار برقی کا موجد گزرا ہے وہ بھی ان معنوں کر کے ملہم ہی تھا۔ تو وہی اعتراض جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں سید صاحب پر وارد ہوگا اگر سید صاحب یہ جواب دیں کہ در حقیقت نفس القاء میں تو انبیاء اور حکماء بلکہ کافر اور مومن برابر ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ انبیاء کا القاء ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، تو ایسے جواب میں سید صاحب کو اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ وحی نبوت کفار کے الہام سے کوئی ذاتی امتیاز نہیں رکھتی، صرف یہ زائد امر ہے کہ انبیاء کی وحی غلطی سے پاک ہوتی ہے، اور ارسطو اور افلاطون وغیرہ حکماء کی وحی غلطی سے پاک نہیں تھی۔ لیکن یہ دعویٰ بے دلیل ہے، بلکہ سراسر تحکم ہے، کیونکہ اس صورت میں ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ حصہ کثیر حکماء کے مواعظ اور نصائح اور اخلاقی باتوں کا جو غلطیوں سے پاک اور قرآن کے موافق ہے اس کو بلا شبہ کلام الہی سمجھیں اور فرقان حمید کے برابر قرار دے دیں، اور اس کی وحی مطلوب ہونے پر ایمان لاویں، اور دوسرا حصہ جس میں غلطی ہو اس کو اسی طرح اجتہادی غلطیوں کی مد میں داخل کر دیں، جیسا کہ انبیاء سے بھی کبھی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، اور پھر اس اصول کے لحاظ سے ایسے حکماء بلکہ کفار کو بھی نبی سمجھ لیں۔ اب ظاہر ہے کہ در حقیقت یہ ایسا خیال ہے کہ قریب ہے کہ سید صاحب کا ایمان اس سے ضائع ہو جائے، بلکہ شاید کسی موقع پر نیوٹن وغیرہ حکماء کی وحی کو قرآن کی وحی سے اعلیٰ سمجھنے لگیں۔ افسوس کہ اگر سید صاحب قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے قرآن کو ہی معیار ٹھہراتے تو اس ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بچ جاتے۔ قرآن نے کسی جگہ اپنی وحی کی یہ مثال پیش نہیں کی کہ وہ اس چشمے کی مانند ہے کہ جو زمین سے جوش مارتا ہے، بلکہ ہر جگہ یہی مثال پیش کی کہ وہ اس بارش کی مانند ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اور اگر سید صاحب لکھنے کے وقت کسی صاحب حال سے پوچھ لیتے کہ وحی اللہ کیا شے ہے،
اور کیوں کر نازل ہوتی ہے تو تب بھی اس لغزش سے بچ جاتے۔ اس ٹھوکر سے سید صاحب نے ایک جماعت کثیرہ مسلمان کو تباہ کر دیا اور قریب قریب الحاد اور دہریت کے پہنچا دیا، اور وحی نبوت کی عزت کو کھو کر اس فطرتی ملکہ تک محدود کر دیا جس میں کافر اور بے ایمان بھی شریک ہیں۔ اس وقت میں محض للہ اپنی شہادت سید صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، شاید خدا تعالیٰ ان پر فضل کرے۔ سو اے عزیز سید، مجھے اس اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ یہ بات واقعی صحیح ہے کہ وحی آسمان سے دل پر ایسی گرتی ہے جیسے کہ آفتاب کی شعاع دیوار پر۔ میں ہر روز دیکھتا ہوں کہ جب مکالمہ الہیہ کا وقت آتا ہے تو اول یک دفعہ مجھ پر ایک ربودگی طاری ہوتی ہے، تب میں ایک تبدیل یافتہ چیز کی مانند ہو جاتا ہوں، اور میری حس اور میرا ادراک اور ہوش گو بگفتن باقی ہوتا ہے، مگر اس وقت میں پاتا ہوں کہ گویا ایک وجود شدید الطاقت نے میرے تمام وجود کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے، اور اس وقت احساس کرتا ہوں کہ میری ہستی کی تمام رگیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور جو کچھ میرا ہے اب وہ میرا نہیں بلکہ اس کا ہے۔ جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو اس وقت سب سے پہلے خدا تعالیٰ دل کے ان خیالات کو میری نظر کے سامنے پیش کرتا ہے جن پر اپنے کلام کی شعاع ڈالنا اس کو منظور ہوتا ہے۔ تب ایک عجیب کیفیت سے وہ خیالات یکے بعد دیگرے نظر کے سامنے آتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک خیال مثلاً زید کی نسبت دل میں آیا کہ وہ فلاں مرض سے صحت یاب ہوگا یا نہ ہوگا، تو جھٹ اس پر ایک ٹکڑا کلام الہی کا ایک شعاع کی طرح گرتا ہے، اور بسا اوقات اس کے گرنے کے ساتھ تمام بدن ہل جاتا ہے۔ پھر وہ مقدمہ طے ہو کر دوسرا خیال سامنے آتا ہے، ادھر وہ خیال نظر کے سامنے کھڑا ہوا اور ادھر ساتھ ہی ایک ٹکڑا الہام کا اس پر گرا، جیسا کہ ایک تیر انداز ہر یک شکار کے نکلے پر تیر مارتا جاتا ہے، اور عین اس وقت میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ خیالات کا ہماری ملکہ فطرت سے پیدا ہوتا ہے، اور کلام جو اس پر گرتا ہے وہ اوپر سے نازل ہوتا ہے۔ اگرچہ شعراء وغیرہ کو بھی سوچنے کے بعد القاء ہوتا ہے، مگر اس وحی کو اس سے مناسبت دینا سخت بے تمیزی ہے، کیونکہ وہ القاء خوض اور فکر کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اور ہوش و حواس کی قائمی اور انسانیت کی حد میں ہونے کی حالت میں ظہور کرتا ہے، لیکن یہ القاء صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کے تصرف میں آ جاتا ہے اور اپنا ہوش اور اپنا خوض کسی طور سے اس میں دخل نہیں رکھتا۔ اس وقت زبان ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا یہ اپنی زبان نہیں اور ایک دوسری زبردست طاقت اس سے کام لے رہی ہے، اور یہ صورت جو میں نے بیان کی ہے اس سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فطرتی سلسلہ کیا چیز ہے اور آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے۔ بالآخر میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس منحوس نیچریت کو مسلمانوں کے دلوں سے ایسا دھو دے کہ کوئی داغ اس کا باقی نہ رہے، کیونکہ اسلام کی برکتیں جس آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں وہ آنکھ تب تک نہیں کھلے گی جب تک کہ یہ دخان آگے سے دور اور دفع نہیں ہوگا۔ ای نیچر شوخ این چه ایزاست، از دست تو فتنه هر طرف خواست. آن کس که ره کجت پسندید دیگر نگزید جانب راست. لیکن چوز غور و فکر بینم از ماست مصیبت که بر ماست. متروک شده است درس قرآن زان روز هجوم این بلا هاست. نیچر نه به اصل خویش بد بود دین گم شد و نور عقل ها کاست. بر کتر نگون شدند یک بار رو تافته زان طرف که دریاست. بر جنت و حشر و نشر خندند که این قصه بعید از خرد هاست. چون ذکر فرشتگان بیاید گویند خلاف عقل داناست. ای سید سرگروه این قوم هوشدار که پای تو نه برجاست.
پیران سر این چه در سر افتاد، رو توبه کن این نه راه تقواست. ترسم که بدین کیاس یک روز، گویی که خدا خیال بی جاست. ای خواجه برو که فکر انسان، در کار خدا ز نوع سوداست. آخر ز قیاس ها چه خیزد، بنشین که ناجای شور و غوغاست. ای بنده بصیرت از خدا خواه، اسرار خدا نخوان یغماست. حاشیہ ختم۔ صفحہ نمبر 19۔ اور یہ معیار گویا تمام معیاروں پر حاوی ہے، کیونکہ صاحب وحی محدثیت اپنے نبی مطبوع کا پورا ہمرنگ ہوتا ہے، اور بغیر نبوت اور تجدید احکام کے وہ سب باتیں اس کو دی جاتی ہیں جو نبی کو دی جاتی ہیں، اور اس پر یقینی طور پر سچی تعلیم ظاہر کی جاتی ہے، اور نہ صرف اس قدر بلکہ اس پر وہ سب امور بطور انعام و اکرام کے وارد ہو جاتے ہیں جو نبی مطبوع پر وارد ہوتے ہیں۔ سو اس کا بیان محض اٹکلیں نہیں ہوتیں، بلکہ وہ دیکھ کر کہتا ہے اور سن کر بولتا ہے، اور یہ راہ اس امت کے لیے کھلی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وارث حقیقی کوئی نہ رہے، اور ایک شخص جو دنیا کا کیڑا اور دنیا کے جاہ و جلال اور ننگ و ناموس میں مبتلا ہے، وہی وارث علم نبوت ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے کہ بجز مطہرین کے علم نبوت کسی کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ تو اس پاک علم سے بازی کرنا ہے کہ ہر ایک شخص باوجود اپنی آلودہ حالت کے وارث النبی ہونے کا دعویٰ کرے، اور یہ بھی ایک سخت جہالت ہے کہ ان وارثوں کے وجود سے انکار کیا جائے، اور یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اسرار نبوت کو اب صرف بطور ایک گزشتہ قصے کے تسلیم کرنا چاہیے، جن کا وجود ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے اور نہ ہونا ممکن ہے، اور نہ ان کا کوئی نمونہ موجود ہے۔ بات یوں نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اسلام زندہ مذہب نہ کہلا سکتا، بلکہ اور مذہبوں کی طرح یہ بھی مردہ مذہب ہوتا، اور اس صورت میں اعتقاد مسئلہ نبوت بھی صرف ایک قصہ ہوتا جس کا گزشتہ کرنوں کی طرف حوالہ دیا جاتا۔ مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ اسلام کے زندہ ہونے کا ثبوت اور نبوت کی یقینی حقیقت جو ہمیشہ ہر ایک زمانے میں منکرین وحی کو ساخط کر سکے، اسی حالت میں قائم رہ سکتی ہے کہ سلسلہ وحی برنگ محدثیت ہمیشہ کے لیے جاری رہے۔ سو اس نے ایسا ہی کیا۔ محدث وہ لوگ ہیں جو شرف مکالمہ الہی سے مشرف ہوتے ہیں، اور ان کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس سے اشد مشابہت رکھتا ہے، اور وہ خواص عجیبہ نبوت کے لیے بطور آیات باقیہ کے ہوتے ہیں، تا یہ دقیق مسئلہ نزول وحی کا کسی زمانے میں بے ثبوت ہو کر صرف بطور قصہ کے نہ ہو جائے۔ اور یہ خیال ہرگز درست نہیں کہ انبیاء علیہم السلام دنیا سے بے وارث ہی گزر گئے، اور اب ان کی نسبت کچھ رائے ظاہر کرنا بجز قصہ خوانی کے اور کچھ زیادہ وقت نہیں رکھتا، بلکہ ہر ایک صدی میں ضرورت کے وقت ان کے وارث پیدا ہوتے رہے ہیں، اور اس صدی میں یہ عاجز ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس زمانے کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، تا وہ غلطیاں جو بجز خدا تعالیٰ کی خاص تائید کے نکل نہیں سکتی تھیں، وہ مسلمانوں کے خیالات سے نکالی جائیں، اور منکرین کو سچے اور زندہ خدا کا ثبوت دیا جائے، اور اسلام کی عظمت اور حقیقت تازہ نشانوں سے ثابت کی جائے۔ سو یہی ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے معارف ظاہر ہو رہے ہیں، لطائف اور دقائق کلام ربانی کے کھل رہے ہیں، نشان آسمانی اور خوارق ظہور میں آ رہے ہیں، اور اسلام کے حسنوں اور نوروں اور برکتوں کا خدا تعالیٰ نئے سرے جلوہ دکھا رہا ہے۔ جس کی آنکھیں دیکھنے کی ہیں دیکھے، اور جس میں سچا جوش ہے وہ طلب کرے، اور جس میں ایک ذرہ حب اللہ اور رسول کریم کی ہے
وہ اٹھے اور آزمائے اور خدا تعالیٰ کی اس پسندیدہ جماعت میں داخل ہوئے جس کی بنیادی اینٹ اس نے اپنے پاک ہاتھ سے رکھی ہے۔ اور یہ کہنا کہ اب وحی ولایت کی راہ مسدود ہے اور نشان ظاہر نہیں ہو سکتے اور دعائیں قبول نہیں ہوتیں، یہ ہلاکت کی راہ ہے نہ سلامتی کی۔ خدا تعالیٰ کے فضل کو رد مت کرو، اٹھو، آزماؤ اور پرکھو۔ پھر اگر یہ پاؤ کہ معمولی سمجھ اور معمولی عقل اور معمولی باتوں کا انسان ہے تو قبول نہ کرو، لیکن اگر کرشمہ قدرت دیکھو اور اسی ہاتھ کی چمک پاؤ جو معیدان حق اور مکلمان الہی میں ظاہر ہوتا رہا ہے تو قبول کر لو، اور یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بڑا احسان یہی ہے کہ وہ اسلام کو مردہ مذہب رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ ہمیشہ یقین اور معرفت اور الزام خصم کے طریقوں کو کھلا رکھنا چاہتا ہے۔ بھلا تم آپ ہی سوچو کہ اگر کوئی وحی نبوت کا منکر ہو اور یہ کہے کہ ایسا خیال تمہارا سراسر وہم ہے تو اس کے منہ بند کرنے والی بجز اس کے نمونہ دکھلانے کے اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا یہ خوشخبری ہے یا بدخبری کہ آسمانی برکتیں صرف چند سال اسلام میں رہیں اور پھر وہ خشک اور مردہ مذہب ہو گیا؟ اور کیا ایک سچے مذہب کے لیے یہی علامتیں ہونی چاہیے؟ غرض صحیح تفسیر کے لیے یہ معیار ہیں، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ سید صاحب کی تفسیر ان ساتوں معیاروں سے اپنے اکثر مقامات میں محروم و بے نصیب ہے، اور اس وقت اس سے تعرض کرنا ہمارا مقصود نہیں۔ سید صاحب کو قانون قدرت پر بڑا ہی ناز تھا، مگر اپنی تفسیر میں وہ قانون قدرت کا لحاظ بھی چھوڑ گئے۔ مثلاً ان کا یہ اعتقاد کہ وحی نبوت بجز اپنے ہی فطرت کے ملکہ کے اور کچھ چیز نہیں، اور اس میں اور خدا تعالیٰ میں ملائکہ کا واسطہ نہیں، کس قدر خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے مخالف ہے۔ ہم صریح دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جسمانی قوا کی تکمیل کے لیے آسمانی توسط کے محتاج ہیں۔ ہمارے اس بدنی سلسلہ کے قیام اور اغراض مطلوبہ تک پہنچانے کے لیے خدا تعالیٰ نے آفتاب اور ماہتاب اور ستاروں اور عناصر کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اور کئی وسائط کے پیرایا میں ہو کر اس علت العلل کا فیض ہم تک پہنچتا ہے، اور بے واسطہ ہرگز نہیں پہنچتا۔ مثلاً اگرچہ ہماری آنکھوں کو تو نور خداوند تعالیٰ ہی سے ملتا ہے، کیونکہ وہی تو علت العلل ہے، مگر وہ آفتاب کے واسطے سے ہماری آنکھوں تک پہنچاتا ہے۔ ہم ایک چیز بھی نظام ظاہری میں ایسی نہیں دیکھتے جس کو خدا تعالیٰ بلا واسطہ آپ ہی اپنا مبارک ہاتھ لمبا کر کے ہمیں دے دے، بلکہ ہر ایک چیز وسائط کے ذریعہ سے ملتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ظاہری قوا کی خلقت تام نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلاً مستقل طور پر روشن ہوں، اور آپ کے مجوزہ ملکہ وحی کی طرح ایسا ان میں ملکہ موجود ہو جو آفتاب کے واسطے سے ہم کو مستغنی کر دے۔ پھر اس نظام کے برخلاف بے اصل باتیں آپ کی کیوں کر صحیح ٹھہر سکیں، ما سوا اس کے ذاتی تجارب کی شہادت جو سب شہادتوں سے بڑھ کر ہے آپ کی اس رائے کی سخت تکذیب کرتی ہے، کیونکہ یہ عاجز قریباً 11 برس سے شرف مکالمہ الہیہ سے مشرف ہے، اور اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ وحی در حقیقت آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے۔ وحی کی مثال اگر دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ دی جائے تو شاید کسی قدر تار برقی سے مشابہ ہے جو اپنے ہر ایک تغیر کی آپ خبر دیتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وحی کے وقت جو برنگ وحی ولایت میرے پر نازل ہوتی ہے، ایک خارجی اور شدید الاثر تصرف کا احساس ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ تصرف ایسا قوی ہوتا ہے کہ مجھ کو اپنے انوار میں ایسا دبا لیتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کی طرف ایسا کھینچا گیا ہوں کہ میری کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس تصرف میں کھلا اور روشن کلام سنتا ہوں، بعض وقت ملائکہ کو دیکھتا ہوں۔ حاشیہ: صرف اتنا ہی نہیں کہ ملائک بعض وقت نظر آتے ہیں،
بلکہ بسا اوقات ملائک کلام میں اپنا واسطہ ہونا ظاہر کر دیتے ہیں۔ حاشیہ ختم۔ اور سچائی میں جو اثر اور ہیبت ہوتی ہے مشاہدہ کرتا ہوں، اور وہ کلام بسا اوقات غیب کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایسا تصرف اور اخذ خارجی ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ اب اس سے انکار کرنا ایک کھلی کھلی صداقت کا خون کرنا ہے۔ مناسب ہے کہ سید صاحب موت سے پہلے اس صداقت کو آج مان لیں اور آسمانی وحی کی توہین نہ کریں۔ تعجب ہے کہ وہ نظام ظاہری کو تو دیکھتے ہیں اور پھر نظام باطنی کا اس پر قیاس نہیں کرتے، نہیں سمجھتے کہ وہ خدا جس نے ہمارے نظام جسمانی کو اس طرح بنایا کہ آسمان سے ظاہری روشنی ہمارے لیے اترتی ہے اور حقیقی مؤثر آسمانی وسائط کے ذریعہ سے ہمارے جسمانی قوا پر اپنا فیض نازل کرتا ہے، اور بغیر واسطہ علل کے کوئی فیض نازل کرنا اس کی عادت ہی نہیں، تو پھر کیوں کر وہ خدا ہمارے روحانی نظام میں اس سلسلہ وسائط سے بالکل ہم کو منقطع کر دیوے؟ کیا جسمانی طور سے ہم اس سلسلہ سے منقطع ہیں یا در حقیقت ایک سلسلہ وسائط میں بندھے ہوئے ہیں جو علت العلل سے شروع ہو کر ہم تک پہنچتا ہے؟ اس بحث پر غور کرنے کے لیے ہماری کتاب توضیح مرام اور آئینہ کمالات اسلام دیکھنے چاہیے۔ خاص کر فرشتوں کی ضرورت میں جس قدر مبسوط بحث آئینہ کمالات اسلام میں ہے، اس کی نظیر کسی دوسری کتاب میں نہیں پاؤ گے۔ اور سید صاحب کی خدا شناسی کا اندازہ معلوم کرنے کے لیے یہ ان کے اقوال کافی ہیں کہ وہ مخلوقات کو مقدر حقیقی کے تصرفوں اور حکومتوں سے بے نیاز کر بیٹھے ہیں، نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کی خدائی اس کی قدرت کاملہ سے وابستہ ہے، اور قدرت اسی کا نام ہے کہ اس کے تصرفات اس کی مخلوق پر ہر آن غیر محدود ہوں۔ بلا شبہ یہ سچ ہے کہ اگر اس مخلوقات کو اس نے پیدا کیا ہے تو اپنی غیر محدود ذات کی طرح غیر محدود تصرفات کی گنجائش بھی رکھ لی ہوگی، تا کسی درجہ پر اس کی خدائی کا تعطل لازم نہ آوے۔